بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ایک اہم ترین فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے نے بنیادی طور پر 3 بڑے سوالات کھڑے کیے ہیں اور 3 نئی ڈیبیٹس کو شہر اقتدار اسلام آباد میں جنم دیا ہے۔ ان ڈیبیٹس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا کس میں کتنا وزن ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس فیصلے کے تناظر میں۔ جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی ڈیبیٹ جنم دی ہے آج کے فیصلے نے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب یہاں سے میڈیا کی مرہون منت بہت ساری سازشوں کے بعد جب ان کو یہاں سے ڈھیل دی گئی، تو نواز شریف کے تمام کارکنان نے، ان کے لیڈرز نے، مریم نواز نے، ان تمام لوگوں نے اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے اس تاثر کو عام کیا، اور یہ تاثر عام کرنے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تمام جو پیڈ اینکرز ہیں وہ پیش تھے کہ عمران خان نے ہاتھ باندھ کر ڈیل دے کر نواز شریف کو باہر بھیج دیا ہے۔ اب جس دن نواز شریف صاحب روانہ ہوئے تھے اس دن میں نے ویڈیو بنا کے کہا تھا کہ یہ ڈیل نہیں ہے، ڈیل کبھی نہیں عمران خان صاحب دے سکتے، وہ خود بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اب تو واضح انداز میں ان کی ٹویٹس بھی آ رہی ہیں اور وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان چوروں کا احتساب کریں گے اور انہیں کسی صورت کسی مقام پر بھی ڈیل نہیں دیں گے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ڈھیل تھی جس کا میں کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں کہ جب نواز شریف کے حوالے سے ڈاکٹر برکی نے، یاسمین راشد صاحبہ نے اور ان کے تمام ڈاکٹرز نے، ڈاکٹر عدنان نے، ڈاکٹر نسیم زہرا نے، ڈاکٹر عاصمہ شیرازی نے، ڈاکٹر حامد میر نے، ڈاکٹر سلیم صافی نے، اس کے علاوہ جتنے ڈاکٹرز ارشد شریف صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، ان تمام نے جب یہ رپورٹ دی کہ نواز شریف صاحب خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں، جب اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں بنا کر پیش کی گئیں تو انسانی بنیادوں پر عمران خان صاحب نے ان کو جانے دیا، کیونکہ یہ ایک ڈر تھا جو اب عمران خان صاحب اپنی انٹرویوز میں بھی بتا رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کو یہاں کچھ ہو جاتا تو بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی۔ ایک نئی بحث چھڑ جانی تھی، پہلے سے تقسیم پاکستان سیاسی طور پر، مذہبی طور پر اس نے مزید تقسیم ہو جانا تھا، اور ایک لیڈر جو ہے وہ کبھی بھی اگلے الیکشن کے فیصلے نہیں کرتا، اپنے ووٹس کے لیے فیصلے نہیں کرتا، وہ اگلی جنریشنز کے لیے سوچتا ہے، اور جنریشنز کے لیے بہتر تھا کہ سیاسی بنیادوں پر ایک بڑی تقسیم سے بچا جائے۔ اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے نواز شریف کو باہر جانے دیا، اور جو ڈھیل دلوائی گئی اس کی 2 بنیادی نکات تھے کہ مریم نواز پاکستان میں خاموش رہیں گی، نواز شریف صاحب باہر خاموش رہیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ نواز شریف صاحب بھی باہر سے اب فضل الرحمان سمیت تمام لوگوں کو کالز کرنا شروع ہو گئے ہیں اور سیاست میں حصہ لینا شروع ہو گئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ پاکستان میں ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ تو وہ جو ڈھیل دی گئی تھی، سب سے پہلے تو انتہائی بھونڈے انداز میں اسے ڈیل قرار دلوایا گیا اپنے پیڈ اینکرز کے تھرو۔ بعد میں وہ جو ڈھیل کے 2 بنیادی نکات تھے، 2 بنیادی شرائط تھیں، ان کو بھی ختم کیا گیا۔ تو یہ جو آج کا فیصلہ ہے، یہ کہا یہ جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے عدالتوں نے ان کو باہر بھیجا ہے، صرف عدالتوں کا قصور نہیں مانا جاتا تھا۔ لیکن آج جب یہ کیس لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے، تو 2 رکنی جو بینچ تھا اس نے کہا کہ اس وقت نواز شریف کی سٹیٹس کیا ہے، نواز شریف کی پوزیشن کیا ہے۔ تو خواجہ حارث صاحب نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، اور وہ بہت قابل ہیں، اگر آپ ان کے دلائل سنیں کورٹس میں بیٹھ کے تو وہ بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ انہوں نے بڑے بہتر انداز میں الف بے پہ ادھر ادھر گھما کے نکالنے کی کوشش کی، تو بینچ نے کہا نہیں، آپ کلیئرلی بتائیں کہ کیا وہ اس وقت مفرور ہیں، ابسکانڈر ہیں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا جی بالکل ہیں۔ لیکن خواجہ حارث صاحب کی یہ بھی بار بار وہاں پہ گزارش تھی کہ لاہور ہائی کورٹ چونکہ اس کیس کو سن رہا ہے، وہاں پر اس کی سماعت ہو رہی ہے، وہاں کیس پینڈنگ ہے، لہٰذا آپ اس کیس کو نہ سنیں، اس کیس کو آگے پرسو نہ کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ لاہور ہائی کورٹ پر بھیج دیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیس ہم بھی سنیں گے۔ تو یہ عدالت نے آج ان کو مفرور بلوایا ہے، کہا گیا ہے ان کے وکیل کی طرف سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 سے پہلے ہر صورت میں ان کو پیش کریں، ورنہ 3 سال کی مزید سزا بھی دیں گے، اور جو ان کے ضمانتی ان کے چھوٹے بھائی تھے شہباز شریف، ان کو بھی ہم اس میں سزا دیں گے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ جو ڈیبیٹ تھی ایک ڈیل کی، آج وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اب ایک اور نقطہ بھی آپ سب کی نظر سے گزرا ہوگا
کہ جو مخالفین ہیں یا اپوزیشن ہے یا پیڈ اینکرز ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نواز شریف تو واپس آنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن سلیم خان صافی صاحب انہوں نے کل ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو فوری طور پر اسلام آباد پہنچنا چاہیے، پہلی اویلیبل فلائٹ سے پاکستان پہنچنا چاہیے اور سیاست عمران خان کی ہمیشہ کے لیے ختم کر دینی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اپنے دیرینہ کارکن، اپنے پائنیئر ممبر جناب سلیم خان صافی کی اس خواہش کو ضرور پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور جلد پاکستان تشریف لائیں گے۔ تو یہ جو نیریٹو تھا کہ نواز شریف پاکستان آنا چاہتے ہیں، بڑے بےتاب ہیں، اب وہ نیریٹو بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دوسری جو اہم چیز ہے جو آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، مریم نواز جب اپنے خاوند کا، اپنے والد گرامی کا کیس سننے کے بعد باہر آئیں تو اس وقت ان سے اس کیس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا گیا۔ سارے جو پالشیے، مالشیے، خوش آمدی، جو سستے صحافی وہاں پہ موجود تھے، جو لیٹے ہوئے ہیں اوندھے منہ نواز شریف کے گیٹ کے سامنے اور لاڑکانہ میں اور جاتی عمرہ میں، جو اب ہمیں سکھاتے ہیں نوجوانوں کو، فری لانسرز کو، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو، سٹیزن جرنلسٹ کو، یوٹیوبرز کو یہ سکھاتے ہیں کہ صحافت کیا ہوتی ہے، وہ بدبودار، گندے کردار، بکاؤ صحافی، اس ملک کے مستقبل کو بیچنے والے، اس ملک کی صحافت کے نام پہ جو کالے دھبے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں لین دین کی صحافت شروع کی، وہ بکاؤ صحافی آج کیا پوچھتے رہے ہیں مریم نواز سے؟ جو سوالات انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے وہ جو بلی تھیلے میں سو رہی تھی، وہ تھیلے کا منہ کھول کے بلی باہر آ چکی ہے، جب مطیع اللہ جان جیسے لوگ یہ پوچھ رہے تھے بار بار ان سے کہ عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، عاصم سلیم باجوہ کی سٹوری کے بارے میں کیا کہتی ہیں، احمد نورانی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ بار بار عاصم سلیم باجوہ کا نام ان سے بلوایا جانا، مریم نواز کے منہ سے وہ بار بار اس کے بارے میں گفتگو کروانا، یہ تھی وہ بلی جو تھیلے میں تھی، جس کے بارے میں مسلسل 4 دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم عاصم سلیم باجوہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم کرنے کا سوچ سکتے ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے ایک نٹوریس قسم کے لوگ ہیں، جو اس کے پیچھے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، اس کو ایکسپوز کرنا بھی ہمارا فرض ہے کہ اگر بات صرف عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں تک ہوتی، ان کے بزنس تک ہوتی، ان کے بھائیوں کے بزنس تک ہوتی، تو پہلا اس میں جو ولاگ تھا ان کے خلاف اور ان کو میں سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہتا، وہ میں کرتا اور بطور پاکستانی میں ان سے یہ مطالبہ کرتا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ ڈوریاں بھارت سے ہل رہی ہیں، یہ واشنگٹن سے ہل رہی ہیں، یہ اسرائیل سے ہل رہی ہیں، اور ہر اس جگہ سے جہاں پاکستان کا نیریٹو، پاکستان کو علیحدہ اور اکیلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر مجھے سمجھ آئی اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ فیصلہ ریاست پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اپنے نقطہ نظر پیش نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ایک پریشر بلڈ نہیں کرنا چاہیے عاصم سلیم باجوہ پر۔ ظاہر ہے وہ ایک انتہائی حساس پوزیشن پر ہیں، اور لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ اس حساس ترین پوزیشن کو، اس حساس ترین پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے پروجیکٹ سی پیک کو متنازع کیا جائے، اور آپ یقین کریں، آپ امیجن کریں کہ اگر سی پیک کے چیئرمین کو بغیر انویسٹیگیشن فوری طور پر ہٹا دیا جائے تو اس کا چینیوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ لہٰذا عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے مطیع اللہ جان نے تمام سوالات کیے۔ ابھی میں سن رہا تھا کہ کیپٹل ٹاک میں بھی حامد میر نے بلایا ہوا تھا شبلی فراز کو، اور گھما پھرا کر سارے سوالات عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے کیے جا رہے تھے۔ حالانکہ شبلی فراز صاحب کل ایک ٹویٹ بھی کر چکے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ جلد جواب دیں گے۔ آج حامد میر کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ جلد جواب دیں گے، لیکن اس کے باوجود بار بار عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے وزیروں سے پوچھا جا رہا ہے، حکومت سے پوچھا جا رہا ہے، تاکہ کوئی ایسی ایک ڈیبیٹ جنم لے، کوئی ایسا ایک کامنٹ آئے جو ڈسٹرب کر کے رکھ دے تمام لوگوں کو، اور اس ڈیبیٹ میں سی پیک کہیں بہتا ہوا چلا جائے۔ لہٰذا ہمیں ہوش مندی کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں ریاست کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے، اور بطور ریاستی ایک اسٹوڈنٹ، ریاست کے امور کا ایک اسٹوڈنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست اس پر ضرور ایکشن لے گی، اور وائزلی ایکشن لے گی، اور آفٹر انویسٹیگیشن اس کے اوپر ایکشن لے گی۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف واپس آئیں گے؟ بہت اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے ہم ابھی اپنے آپ کو جونیئرز کہتے ہیں، کوئی اتنی زیادہ ہمارا تجربہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا اسلام آباد میں تجربہ ہے وہ اپنی پوزیشنز پر ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں۔ جب ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا تو جو اکثریت ہے وہ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ نواز شریف اب واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ واپسی کی صورت میں جیل ہوگی، اور نواز شریف شاید
مرنا تو پسند کر لیں لیکن جیل جانا پسند نہیں کرتے. جیل ان سے نہیں گزاری جاتی، وہ چاہے شیر ہوں یا ببر شیر ہوں یا جو بھی ان کے لیے امیر المومنین کہہ لیں آپ. جب نذیر ناجی ان کو امیر المومنین کہتے تھے عرفان صدیقی لوگ. نواز شریف سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن جیل برداشت نہیں کر سکتے. وہ جیل میں کہتے ہیں کہ مجھے موٹے موٹے مچھر، موٹے موٹے جو ہے وہ لال بیگ مجھے تنگ کرتے ہیں اور مجھے ڈرونے خواب آتے ہیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اور 10-15 ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتے ہیں جب وہ جیل جاتے ہیں. لہٰذا نواز شریف کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف اب پاکستان میں اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر چکے ہیں، اور اب وہ یہ سیاسی جو سرگرمیاں ہیں یہ مریم نواز کے کندھوں پہ شفٹ کر چکے ہیں، اور شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئیں. چہ جائے کہ وہ 10 سے پہلے واپس آئیں گے. تو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، یہ 3 ڈیبیٹس تھیں. پہلی ڈیبیٹ یہ تھی کہ کیا عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے حامد میر نے اور مطیع اللہ جان نے جو پوری ڈیبیٹ کا رخ موڑا ہے اس کے پیچھے کیا چیز تھی. دوسری جو ڈیل کا ایک شوشہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا ڈیل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اور اب یہ جو چیز آج کے فیصلے میں سامنے آئی ہے یہ ڈیل کے تاثر کو کس طرح دیکھتی ہے. اور آخری سوال بڑا ڈیبیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف واپس آئیں گے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورت اختیار کرتی ہے یہ پوری ڈیبیٹ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.